نیتن یاہو ہے وہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی صاحب ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب علی خامنئی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو یہ یاد ہے یا پتہ نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ علی خامنئی صاحب نے باقاعدہ ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ایک فتویٰ دیا ہوا ہے۔ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ تو جب ایران کے سپریم لیڈر جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کو غیر شرعی سمجھتے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسی آواز جو کہ چاہتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف مت جائے، اسرائیل اس آواز کو بند کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسرائیل کا اصل مقصد ایران کے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ختم کرنا نہیں ہے، اسرائیل کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو اسرائیل کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو نیتن یاہو کے پچھلے 10-15 سال کے کچھ جو بیانات ہیں، انٹرویوز ہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور نیتن یاہو ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کا جو فیس ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس پر اسرائیل کے اندر اور اسرائیل کے باہر بڑی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے یہ 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے، یہ اس کے بعد یہ نقشہ سامنے آیا تھا جب اسرائیل نے کچھ عرب علاقے جو ہیں ان پر قبضہ کر لیا تھا ان وائلیشن آف دی ریزولوشن نمبر 181 آف دی یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل۔ تو اب اس سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن 181 ہے اس کی خلاف ورزی کر کے اسرائیل نے مسجد اقصیٰ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ 181 یہ کہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس پر یونائٹڈ نیشنز کا کنٹرول ہوگا، کیونکہ یہ 3 بڑے مذاہب کے لیے ایک مقدس جگہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، یہ کرسچنز کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، اور یہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے۔ لہٰذا اس پر نہ تو فلسطینیوں کا کنٹرول ہوگا اور نہ ہی اس پر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا، اس پہ یونائٹڈ نیشنز کا کنٹرول ہوگا۔ لیکن اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر کے تو یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشن 181 ہے اس کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس نے غزہ پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تو جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی حدود میں اضافہ چاہتا ہے۔ اسرائیل کچھ عرب ممالک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کون سے عرب ممالک ہیں؟ ان میں جناب اردن شامل ہے، اس میں لبنان شامل ہے، اس میں شام شامل ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل جو صحرائے سینا ہے جو کہ مصر کی جغرافیائی حدود میں واقع ہے، جو رفح کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، یہ اس مصر کے کچھ علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور کچھ علاقے یہ ترکی کے جو ہیں ان پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہتا ہے جی کہ ہم اس کو گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اور یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کی جو سرحدیں ہیں، اس کے جو بارڈرز ہیں وہ سعودی عرب اور ترکی تک جائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت نیتن یاہو جو ہے وہ اپنا بارڈر جو ہے وہ سعودی عرب اور ترکی تک لے جانا چاہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ دراصل تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کی سیکیورٹی اور ان کے استحکام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اسی لیے نیتن یاہو نے 1982 میں لبنان پر قبضہ کیا۔ 1982 میں نیتن یاہو جو ہے وہ فوج میں تو شامل نہیں تھا، اسرائیل فوج کا تو وہ حصہ نہیں تھا، کیونکہ اسرائیل کی فوج میں وہ 1967 میں شامل ہوا تھا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نیتن یاہو جو 1967 اور 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگیں ہیں، دونوں جنگوں میں اس نے بطور کپتان حصہ لیا ہوا ہے، یہ اس جنگ میں زخمی بھی ہوا تھا۔ اور پھر اسرائیل نے 1982 میں جب قبضہ کیا تو نیتن یاہو اس قبضے کا بہت بڑا سپورٹر تھا، اور جب نیتن یاہو یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کا امبیسڈر تھا تو یہ لبنان پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے یہ اس کو ڈیفینڈ کیا کرتا تھا۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ میڈیا میں یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے نا، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، دراصل یہ جنگ جو ہے یہ ایران کی کچھ پراکسیز جو ہیں ان کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں، پاکستان میں میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اس نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی لبنان میں حزب اللہ جو ہے وہ ایران کی پراکسی ہے، فلسطین میں حماس جو ہے وہ ایران کی پراکسی ہے، یمن میں جو حوثی ہیں وہ ایران کی پراکسی ہیں۔ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے
کہ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تو انقلاب کے فوراً بعد وہ کون سی اہم غیر ملکی شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے ایران کا دورہ کیا؟ وہ جو پہلی شخصیت تھی جس نے انقلاب ایران کے بعد ایران کا دورہ کیا اس کا نام تھا یاسر عرفات، جو اس وقت پی ایل او کے سربراہ تھے، اور اس زمانے میں جو پی ایل او کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ لبنان میں تھا۔ اب جب فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے تو جو فلسطینی ہیں وہ اپنی تحریک آزادی کے لیے کدھر جائیں؟ تو ظاہری بات ہے نا وہ فلسطین کے ارد گرد کسی جگہ پر ہی اپنا بیس کیمپ بنائیں گے نا۔ تو اس زمانے میں ارلی 80s میں جو فلسطینیوں کا پی ایل او کا جو بیس کیمپ تھا وہ لبنان تھا، تو اس بیس کیمپ کو ختم کرنا اصل مقصد نہیں تھا، اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کرنا تھا۔ اور پھر یاسر عرفات ہی وہ پہلی عرب شخصیت تھے جنہوں نے کھل کر گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف پی ایل او کو یا فلسطینیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اسرائیل دراصل جارڈن پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، شام پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، عراق پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، مصر کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے یہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے خطرہ ہے۔ تو جناب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو لڑائی ہے اس میں حماس اور حزب اللہ اور حوثی جو ہیں وہ ایران کی پراکسیز ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی تو کسی کی پراکسی ہے اور نیتن یاہو جو ہے وہ بھی تو کسی کی پراکسی ہے؟ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایرانی جو ہیں تہران سے نکل جائیں، اس کے بعد واضح نہیں ہو گیا کہ اسرائیل دراصل کس کی پراکسی ہے؟ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ آج کل بہت سے جو پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ جناب اب پاکستان کے ہیرو ہو گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کروا کے وہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ ون کر جائیں، لیکن اس سے پہلے ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کروائیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ غزہ سے تمام فلسطینیوں کو نکال کر مصر میں بھیج دینا چاہیے اور غزہ کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کے پاس چلے جانا چاہیے، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھلے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے جتنے مرضی بیانات دیں لیکن وہ کسی بھی صورت میں امن کے سفیر نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرے اور تمام ایرانی جو ہیں وہ تہران سے نکل جائیں، اس سے انہوں نے جو یہ جنگ ہے اس پہ پانی نہیں پھینکا، جنگ کی آگ پر انہوں نے پٹرول پھینکا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی غلطی نہیں ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بلنڈر ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس سے وہ لوگ جو ان کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ واقعی بڑے امن پسند آدمی ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں جو انہوں نے دھمکی امیز لہجہ اختیار کیا ہے، یہ دھمکی امیز لہجہ کسی پیس نیگوشیٹر کا نہیں ہو سکتا۔ جو پیس نیگوشیٹر ہوتا ہے وہ اس طرح کی دھمکی امیز زبان استعمال نہیں کرتا۔